بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی سنسنی خیز اور بڑا تباہ کن واقعہ ایک ہوا ہے فیصل آباد کی تحصیل جڑاں میں، جہاں پہ سنیما چوک پہ ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے بہت ساری جگہوں سے سن لی ہوگی۔ میں مختصر سی عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ پیپرز جو ہیں، کچھ مقدس قرآن کے اوراق جو ہیں ان کے اوپر اور ان کے علاوہ اور پیپرز پہ توہین آمیز جملے لکھے ہوئے تھے، اور جس میں ہمارے دین اسلام کی توہین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے، اور ساتھ میں ایک لڑکے کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے یہ کی ہے، اور ساتھ میں کسی جگہ پہ ایک بتا رہے ہیں، کسی جگہ پہ دو بتا رہے ہیں، دو لڑکے تھے، اور ساتھ میں ان کی تصویریں بھی ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کا نام عامر ہے، اور وہ ایک پادری جو وہاں پہ لوکل ہیں، ان کا وہ بیٹا ہے۔ تو جس پہ یہ الزام ہے، اس پہ بھی یہ الزام ہے کہ یہ ساری کارروائی اس نے کی ہے۔ صبح 5 بجے کے وقت بدھ کے روز یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیش آنے سے یعنی کہ 15 تاریخ ہوگی شاید، 15-16 تھی شاید، تو صبح فجر میں کے بعد 5 بجے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ 2-2.5 گھنٹے میں یہ ساری تصاویر اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئیں۔ 8-9 بجے کے قریب ایک کسی پلیت نیچ شخص نے مسجد میں داخل ہو کے مسجد پہ اعلان کیا کہ اسلام خطرے میں ہے، اور تم لوگ گھروں میں بیٹھ کے بغیرتوں کی طرح ناشتہ کر رہے ہو، غیرت کھاؤ۔ یہ اس طرح کے جملے بول کے ان کو جوش دلایا، لوگ باہر نکل آئے، ایجیٹیشن شروع ہوا، اور ایجیٹیشن بڑھتا چلا گیا۔ وہاں کے اے سی جو ہیں وہ بھی کوئی کرسچن ہیں، تو احتیاطاً کچھ ایسی کارروائی ہونے میں کامیاب ہو گئے انتظامیہ کہ انہوں نے وہاں پہ جو کرسچن آبادی تھی، کرسچن کالونی میں اور عیسیٰ کالونی میں، اس میں سے ان کو نکال دیا، وہ محفوظ مقام کی طرف ان کو شفٹ کر دیا، لیکن گھر مال اسباب تو ان کے وہیں پہ تھے۔ تو جو موب تھا، اس موب نے کوئی 6 ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 6 چرچز جو ہیں وہ جڑاں میں جلا دی ہیں، اور کوئی 40 کے قریب گھر جو ہیں وہ بھی عیسائیوں کے جلا دیے ہیں، خاک کر دیے۔ ان کو جلانے سے پہلے لوٹا ہے، مال اسباب پیسہ سونا جو بھی تھا بیچاروں کا وہ سب وہاں سے لوٹ لینے کے بعد پھر ان کا سامان گھر سے باہر نکال کے پھینکا، گھروں کو بھی آگ لگا دی، سامان کو بھی آگ لگا دی۔ یہ ہم مسلمانوں کے کرتوت ہیں۔ کئی 100 لوگ ان مظاہروں میں جو تھے وہ موجود تھے، اور پولیس بالکل بے بس تھی، اور پولیس کی کوئی ہستی اوقات نہیں تھی، اور وہ ان کو کسی طور پہ فورس کے ذریعے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا بھی بہت خدشہ تھا کہ یہ پولیس کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے۔ تو اگر وہاں پہ عیسائی موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ 10 20 30 40 گھر جو جلے ہیں، تو 10 20 30 40 عیسائیوں کو بھی یہ لوگ جلا دیتے۔ یہ سب نام نہاد مسلمان ہیں، اور سب کو بڑی غیرت ہے اسلام کے نام پہ، قرآن کے۔ انہوں نے کسی نے بھی، ابھی تو یہ الزام تھا اس کے لڑکے کے اوپر، اور یہ بنتا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پادری کے بیٹے نے کیوں جلایا، اور اگر جلایا یا اس نے اگر وہ بے حرمتی کی بھی ہوگی تو کی ہے فرض کر لیں، تو کون پاگل ایسا ناسمجھ آدمی ہو سکتا ہے جو ساتھ میں اپنا نام ایڈریس اور تصویر بھی دے کے رہے گی یہ میں نے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف یہ سازش تھی، یہ کوئی آپس میں لڑانے کی بات تھی۔ بات گزر گئی ہے۔ انڈیا ہندوستان ٹائمز میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹریز کر دی ہیں، مطلب بہت سارے انٹرنیشنل چینلز نے، سوشل میڈیا نے، امریکہ نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے منی پور والی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں اس واقعے کے بعد۔ پاکستان کی تاریخ کا لرزہ خیز واقعہ ہے یہ، خوفناک ترین، بہت ہی افسوس شرمناک واقعہ ہے، اور اتنے سارے لوگ بھی سنا ہے کہ 100 سے 150 لوگ پکڑ بھی لیے ہیں گورنمنٹ نے کہ اس کو ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لے گی حکومت یا انتظامیہ۔ لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہر چیز ایک پروڈکٹ ہے۔ اب ڈاکٹر وکیل بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہو گیا، اب دہشت گردی کے پرچے بنائے گی ریاست ان کے خلاف، اور وہ ہمارے پاس آئیں گے کیس لڑنے کے لیے، ہم پھر ان سے بھاری فیسیں وصول کریں گے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا، ججز بیٹھے ہوں گے اپنی چیمبرز میں، کہیں گے اوکے آنے دو ذرا ان کو، دیکھتے ہیں کیا کیا تھا انہوں نے، دیکھتے ہیں کس جگہ پہ کس کی طرف ہم نے جھکنا ہے۔ کوئی دل میں درد، کوئی خوف، کوئی دل خون کے آنسو روتا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ججز کے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہ، ان کے پاس کوئی دین ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کوئی ان کے پاس اپنے ہی شعبے کا کوئی کنڈکٹ ہے۔
کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز، کسی دین، کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ ججز جو ہیں. نیچے سے لے کے تو اوپر تک آپ جائیں، کوئی بھی آپ کو 5,000 میں سے 5 لوگ بھی صحیح نہیں ملیں گے. اور سب فرعون ان کے سامنے پانی بھرتا ہے. فرعون بیچارہ معصوم ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ چلتا کہ فرعونیت کیسے کرنی ہے، وہ سیکھنا تھا. ان کو چاہیے تھا پاکستان کے ججز سے سیکھتا وہ آ کے کہ بھائی فرعونیت ہوتی کیا ہے. تو معصوم سا بندہ تھا ان کے سامنے. اور پھر یہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اللہ کے نبی پہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. انہوں نے خود بے حرمتی کی، جس کسی نے بھی کی، ان کے اوپر الزام ہے عیسائیوں کے اوپر. آپ سوچیں مینارٹی پہ لوگ ہیں، کیسے کیا ہوگا یہ سب کچھ. بیچ میں کسی نے سازش کی، کسی نے فتنہ کیا، کسی نے آگ لگائی. کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی اسلام دشمن لوگ تو موجود ہوں گے نا، جو اتنے سالوں سے، تقریباً 150 سال سے پاکستان میں، پنجاب میں. میری نا اس کے اوپر بہت ساری تحقیق ہے. میں نے ڈاکٹر نادر رضا صدیقی کا PhD کا مقالہ پاکستان میں مسیحیت تھورولی پڑھا ہوا ہے. پورا مقالہ میں نے پڑھا ہوا ہے. پاکستان میں تقریباً 150 سے لے کے 170 سال گزر گئے ہیں، اسپیشلی پنجاب میں، ان کو تبلیغ کرتے ہوئے اپنے مذاہب، اپنے عیسائیت کی. تو یہ مینارٹیز میں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی مسلح جدوجہد کریں؟ کہ پاکستان میں کوئی بھی قادیانیوں کے علاوہ کوئی ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا پارسی ہوں یا بورے، کوئی ہے جو مسلح جدوجہد کر سکتا ہے کسی کے اندر یہ اوقات؟ نہیں کر سکتے نا. اور ان کو یہیں پہ رہنا، یہیں پہ بزنس کرنا، کیوں کریں گے ایسے؟ لیکن میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ 200، 400، 500، 700 لوگ جنہوں نے ان ساری کارروائیوں میں حصہ لیا اور اتنا بھیانک چہرہ جو ہے پاکستانیوں کو انہوں نے دکھایا اپنا، آپ ان سب کو روک کے لائن لگائیں اور انہیں کہیں کہ کلمہ سناؤ. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ 700 لوگ ہیں نا، تو 700 میں سے شاید 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو آپ کو کلمہ صحیح سنا سکیں گے. پہلا کلمہ ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو. باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا بات کو. وضو کے 4 فرض تو کسی سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا نا. غسل کسی کو نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا کسی کو، غسل جنابت کرنا نہیں آتا کسی کو، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی. نماز کی شرائط معلوم نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ تو پاکستان میں جتنے گھر ہیں اتنے کعبۃ اللہ کے رخ ہیں. کسی کو بولو کہ بھائی آپ کا قبلہ جو ہے کمپس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو، ہم پچھلے 32 سال سے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ قبلہ نہیں ہے تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کمپس کا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے نا کہ آپ نے قبلہ ڈھونڈا ہی نہیں ہے صحیح. آپ 32 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، رخ کوئی اور ہے، کعبہ ہے ہی نہیں. لیکن وہ بندہ تو بھائی، عورتیں بھی غصے میں آئے تھے، مرد بھی غصے میں آئے تھے، نہیں ہم تو ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں گے، قبلہ ادھر ہی ہے. اب آپ کے لیے کعبہ سرک کے تو آپ کے سامنے آئے گا نہیں. تو انہوں نے اگر 295 سی کا ان کے اوپر FIR ہوئی ہوگی جس کی زمین نامعلوم افراد پہ، تو انہوں نے بھی بائبل جلا دی. جب 6 چرچز جلائے تو ان میں پھر وہ جس طرح وہ بابری مسجد والا منظر تھا کہ وہ انہوں نے اوپر چڑھ کے یہودیہ میں بابری مسجد کو شہید کیا ہتھوڑوں کے ساتھ، چھینیوں کے ساتھ، اس کے گنبد گرایا، اس کے اوپر سے وہ جو نقری پلیٹیں تھیں تہیں چڑھی ہوئی تھیں ان کے اوپر، وہ اتاری. کیا ظلم اور کیا زیادتی کی اس تاریخی مسجد کے ساتھ. اس کی حرمت کا خیال نہیں کیا، انسانوں کے بنیادی حقوق کا خیال نہیں کیا. تو آپ نے کیا کیا؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ چند لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں وہ تشدد پسند لوگ ہیں یا انتہا پسند ہیں، اور نہیں بھائی، یہ ہمارا موب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان میں 99% اگر میں کہوں کہ لوگ اب ہم اسی طرح کے ہیں تو یہ بھی جھوٹا. اس سے زیادہ لوگ ہم اسی طرح کے ہیں. کوئی دماغ کام نہیں کرتا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی چیز کا، نہ موت کا، نہ قبر کا، نہ آخرت کا، نہ دنیا کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کتنے بڑے بڑے گھٹیا اور نیچ قسم کے رویوں کا اظہار کر رہے ہیں، کیسے کیسے غیر اخلاقی طریقوں سے، کیسے کیسے بے شرمی کے طریقوں سے جس کی کوئی مثال نظیر موجود نہیں ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں. وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. پرانے پر کوئی حکومت سر پہ نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیصلے اب سنا رہے ہیں جو پہلے انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے. تو آئندہ اور پتہ نہیں کون کون سے کرتوت کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ میری اس کی وجہ سے بے عزتی ہوگی، لیکن سو واٹ، بے عزتی سے ان کو ڈر لگتا ہی نہیں. ان کو کہتا ہے پیسے تو آئیں گے، پیسے تو آئیں گے نا، تو اٹس اوکے. زیادہ مسئلہ ہوگا تو پاکستان ہی چھوڑ دیں گے، کہیں اور جا کے رہیں گے. کوئی دلچسپی نہیں ہے انصاف عدل سے، اسلام سے، قرآن سے، پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں جوڈیشری کو. تو پاکستان کے عوام کا بھی یہی حال ہے.
ابھی آپ نے بائبل جلائی تو بائبل جلائی، آپ نے گوسپل جلا دی، آپ نے انجیل جلا دی، وہ لوکا تھی، یوحنا تھی، لوکا مرکز تھی، کون سی تھی؟ مطلب کوئی ایک تو اس میں آیت ٹھیک ہوگی نا یار، جو کہ حضرت عیسیٰ پہ اتری ہوگی، یا وہ 72 کتابیں جو بائبل میں ہیں ان میں سے کیا ساری کی سارے آیتوں تحریف ہوگی؟ تحریف تو ہوئی ہوگی لیکن کچھ تو ٹھیک بھی ہوگا نا. تو آپ نے قرآن اللہ کا ہی کلام جلا دیا نا. آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن دنیا کی غالب آبادی جو ہے وہ عیسائی ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھتی ہے. تو آپ نے کتنا دل دکھایا ان کا. ان کا تو معلوم نہیں ہے نا کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین جس نے کی، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ابھی تک پاکستان میں کہ کس نے کی. لیکن جنہوں نے بائبل کی اور جنہوں نے گوسپل کی، انجیل کی بے حرمتی کی اور ان کو جلایا، ان کا تو معلوم ہے نا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان سب کی. تو اس میں تو کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ادھر تو پتہ نہیں ہو سکتا ادھر سے بھی کوئی مسلمان ہی نکل آئے جس نے کہ قرآن کو اس طریقے سے کیا ہو، بظاہر مسلمان ہو، لیکن ادھر تو کنفرم مسلمان ہے نا، جنہوں نے قرآن سے پہلے والی جتنی بھی تھیں انجیل، زبور، تورات سب جلا دی. کون سا اختیار ہے آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے کا؟ کوئی اسٹرن ایکشن نہیں ہوگا. 295 ابھی ہوگا کیا؟ پوری دنیا اس کو دکھائے گی، پوری دنیا میں اسلام، پاکستان کے اوپر لوگ تو کریں گے، اسلام کے اوپر اور اعتراضات کریں گے. پوری دنیا میں، یورپ، امریکہ میں مزید نفرت میں اضافہ ہوگا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھی، کہ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. ہمارا تو کوئی کردار نام کی چیز رہ ہی نہیں گئی نا. کدھر سے شروع کریں؟ اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور سے شروع کریں؟ کس جگہ سے شروع کریں؟ سپریم کورٹ سے شروع کریں؟ نیشنل اسمبلی سے شروع کریں؟ زرداری کے گھر سے شروع کریں؟ کس کے گھر سے شروع کریں؟ آپ مجھے بتائیں، کہیں سے آپ کو کوئی اخلاق کی تعلیم ملے گی؟ کہیں سے آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کی خوشبو نظر آئے گی ان مسلمانوں میں؟ کہیں پہ نہیں ہے. بڑا المناک واقعہ ہے. 295C کا کیس نامعلوم افراد کے خلاف بنا ہوا ہوگا جنہوں نے کہ قرآن کی بے حرمتی کی، اور اب 295C کا کیس جو کرسچن آبادی ہے وہ چاہے تو وہ بھی ان مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے چرچز جلا دی ان کے خلاف. اب دیکھیں دونوں طرف کرائم کا میگنیٹیوڈ کتنا خطرناک ہے. ادھر میگنیٹیوڈ کا مطلب میں کسی کو کسی چیز سے تول نہیں رہا ہوں، لیکن ادھر 1 یا 2 یا 5 لوگوں نے مل کے ایک جرم کیا، اور دوسری طرف 500 نہیں، 800 نہیں، 1200 لوگوں نے مل کے ایک جرم کیا. آگ لگا دی ایک دفعہ. جڑا والا جو کہ گڑ کی منڈی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اپنی زرخیز سونا اگلنے والی زمینوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، آج شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ جھکا ہوا، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ پچھلے 25، 50، 100 سال میں، 120 سال میں، 150، 200، 250 سال میں یہ بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ کبھی جڑاں والا کی تاریخ میں اس طرح سے ہوا ہو؟ کیا یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ بڑے امن کے ساتھ یہ سارا وقت گزر رہا تھا؟ لیکن ایسی کون سی تبدیلی آ گئی ہمارے اندر کہ اب ہمارے اندر کوئی تمیز ہی نہیں رہی. وہ 11 سپٹمبر کی جو تقریر ہے، 11 اگست کی شاید 1947 کی، جس میں قائد اعظم نے کہا کہ جی سب آپ جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ریاست پاکستان کے آپ شہری ہیں اور سب کی حیثیت ایک جیسی ہے، سب آزاد ہیں، جہاں مندر میں، گردوارے میں، چرچ میں، مسجد میں جائیں، اپنی عبادات کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو ایسا ہوا کیا؟ اور اگر اسی طرح سب برابر ہیں اور ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں تھا مذہب سے، تو پھر کیا ضرورت تھی اس تحریک کو چلانے کی اور بلا وجہ سے مسلمانوں کو کیک کی طرح کاٹنے کی بر صغیر میں؟ تو اب کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگوں سے میری بات بھی، انہوں نے کہا اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ 295C پاکستان میں جو قانون ہے توہین رسالت کا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک سازش ہے. اس کی وجہ سے ایک اور نیگیٹو پکچر ہماری جائے گی پوری دنیا میں، اور اس کو ہم روک نہیں سکتے. 295C میں صرف مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے توہین کرنے کے اوپر سزا نہیں ہے، سزائے موت یا عمر قید، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں سے کسی کی بھی مذہب کی یا مذہبی کتاب کی بے حرمتی کرنے پہ، اور یا ان کسی مذہبی شخصیت یا کسی مذہب بے حرمتی کرنے پہ، توہین کرنے پہ، اس پہ بھی 295C لگتا ہے. ادھر تو پاکستان میں آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں، پر 295C کے پتہ نہیں کتنے لوگ بھرے پڑے ہیں. جس کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے 295C کیس کروا دیتے ہیں لوگ، FIR کروا دیتے ہیں تھانے میں. بندہ اس کو صفائیاں پیش کرتے کرتے اس کو 4 سال سے زیادہ لگ جاتے ہیں.
تب اگر وہ معصوم بھی ہو تو بھی ثابت کرنے میں 4-5 سال اس کو جیل میں رہ کے کیس گزارنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ناحق سزائیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو پاکستان اور جو آج کا پاکستان ہے وہ 1947 کے پاکستان سے بہت زیادہ بیٹر ہو گیا، بہت تلخ پاکستان ہے، پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے۔ کاش ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم ہے علیحدہ سے، تو ایسی کوئی خوبیاں اس میں ہیں نہیں۔ تو جس طریقے سے برین ڈرین ہو رہا ہے، جیسے لگتا ہے جیسے وہ میں نے اسکالر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی اگر انڈیا نے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے جس میں پتہ نہیں 16 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ، پتہ نہیں 16 ملین ہے یا کم ہے، اللہ کو بہتر، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ ان کی جیل ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو 25 کروڑ لوگوں کی جیل ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، کوئی یہاں پہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا تعلیم ہم نے سکھایا پچھلے 77 سالوں میں؟ ہم نے کوئی ایک ایسی چیز سکھائی ہے اپنی قوم کو؟ کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھنی نہیں آتی، کلمہ نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے، یہ المیہ ہے۔ اب روک لیں کسی کو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی فیملی میں، لوگوں کو بٹھا لیں، پیار سے، شفقت سے، محبت سے پوچھیں بھائی ذرا پہلا کلمہ سنا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 5 سے سن لیں ایک کو بھی نہیں آئے گا، 500 سے سن لیں 5 کو آئے گا، 495 کو نہیں آئے گا، آتا ہی نہیں کلمہ صحیح لوگوں کو، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ تو دیا، تو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن، ہمیں کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین محفوظ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی المیہ کی بات ہے کہ یہ جو تحریک لبیک والے ہیں، انہوں نے وہاں کا جب تک کہ اس کیس میں فلاں شخص کو جس نے یہ کیا سزائے موت نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور تم لوگ کون ہو یار؟ کیا آتا ہے تم لوگوں کو؟ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ کبھی ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی اخلاقی تربیت، کوئی دینی تربیت بھی کی ہے؟ صرف ایجیٹیشن ہی کرنا ہے، اور لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پیسے لے کے اپنا ایجیٹیشن ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک پروڈکٹ بن جاتا ہے، جہاں پہ کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو، جہاں پہ کہیں اسلام کے اوپر کوئی بات ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے، تو آپ لوگ کہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے، ایک ہمارے ہاتھ میں ایشو آ گیا، اب یہ ایشو بکے گا، اس کے اوپر آپ ایک فورم بناتے ہو، اس کے اوپر آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہو چیزوں کو۔ تو اللہ کے یار یہ والا نعرہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ کتنے سنگین الزامات ہیں آپ کے اوپر، پتہ نہیں کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ، یعنی کہ آپ ہی کو دین کی سمجھ ہے، باقی سب جو ہیں وہ سب چنے بیچ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی اس سلسلے میں جنہوں نے یہ سنگین جرم کے مرتکب ہیں، وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، ان سب کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، کسی طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ کل کو اس توہین رسالت یا مذہب کی توہین یا 295 کے اندر جو بھی آتی ہیں، جو جرائم آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی دیکھنے کی کوشش نہیں کرے کبھی بھی۔ شکریہ۔